السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکسن ایس سابٹا ایف ایکس اور کچھ اور بروکرز پاکستان کے اندر بین ہو چکے ہیں، انڈیا کے اندر بھی بین ہو چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ کیا ریزنز ہے۔ مختلف لوگ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف انڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر مسئلہ بروکرز کی طرف سے، یہ پاکستان کی طرف سے اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہوتا کیا تھا پاکستان کے اندر، میں نے ان بروکرز کو بارہا بولا کہ آپ لوگ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر شامل نہ ہوں جس کے اندر سے غریبوں کا نقصان ہو۔ انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے اندر مختلف ایسی کمپنیاں تھیں، ایسے کمپنیوں کو بھی چھوڑنے، ایسے یوٹیوبرز تھے جن کے 5-5 7-7 لاکھ، 10-10 لاکھ، 2-2 ملین سبسکرائبر تھا۔ ان کو انہوں نے $5,000 دیے ایک ویڈیو کے۔ اگر میں نام لوں تو آپ لوگوں کا شرم سے جھک جائے گا۔ انہوں نے ان کو $5,000 دیے، انہوں نے ویڈیوز کے اندر ایڈ لگانا شروع کر دیے، آپ آئیں کاپی ٹریڈنگ کے اوپر پیسہ لگائیں۔ اب ان کا جو سننے والا بندہ تھا وہ بنیادی طور پر ٹریڈر نہیں تھا، وہ بنیادی طور پر ایک پرینک والا بندہ تھا، ایک جوک والا بندہ تھا، ایک فن والا بندہ تھا جو ان کے اوپر آیا تھا۔ اب اس کے اندر پڑھے لکھے بھی تھے، ان کو ٹریڈنگ کی بیسک نہیں آتی تھی، تو کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ اپنے گھر کے اندر ماں بہنوں کا سونا بیچا اور کاپی ٹریڈنگ میں لگا لی، کیونکہ ان کو وہ یوٹیوبر، وہ سیلیبریٹی، وہ بول رہا تھا کہ آپ آئیں $5,000 کے بدلے میں اور کاپی ٹریڈنگ میں کرتا ہوں، آپ نفع کما لیں۔ انہوں نے اس شخص کی زبان کے اوپر اعتبار کیا اور کسی نے زمین بیچی، کسی نے اپنی زندگی کی جو جمع پونجی پڑی ہوئی تھی وہ ساری لگا لی، کسی نے بہن کا زیور بیچا، کسی نے اپنے ماں کا زیور بیچا۔ تو ہر انسان کی ایک اپنی سی کہانی تھی، اس نے بیچا اور کاپی ٹریڈنگ کے اندر نقصان کیا اور وہ بروکر چلے گئے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ٹریڈرز کا بھی نقصان ہوا ہے۔ اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ہمارے ہاں معاشرہ تھا اس کا بھی نقصان ہوا، فیملیز کا بھی نقصان ہوا اور کنٹری کا بھی نقصان ہوا۔ جب اتنے لیول کے اوپر نقصان ہوا تو پاکستان اور انڈیا کے اندر انہوں نے اس کے ٹریڈنگ بروکرز کو بین کر دیا۔ اب اس بروکر کے اندر بہت سی لسٹ ہے، بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے اندر آکٹا ہے، ایکسن ایس ہے، اور بھی کافی ایزی فاریکس ہے، کچھ ایسے بروکرز ہیں جن کو نام لے کر انہوں نے بین کیا۔ تو یہ ان بروکرز کو بنیادی طور پر زیادہ بین کیا گیا یا نام لیا گیا جو پاکستانی اور ہندوستانی لوگوں کے نقصان کی وجہ بنے۔ پاکستان کے اندر اگر آکٹا ایف ایکس اور ایکسن ایس کے اندر میں نے دونوں کے نام لیے، کسی کا سب سے زیادہ تعلق ہوگا، شاید مجھ سے زیادہ کسی کا بھی نہیں ہوگا، اور لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کو لوٹا۔ اور ان کے اوپر تو میں اتنے زیادہ اتنا زیادہ میں اٹیک نہیں کرتا۔ سب سے بڑے کمینے گھٹیا لوگ وہ $3,000 لینے والے وہ یوٹیوبرز تھے جنہوں نے خود بولا، جھوٹ بولا، آئیں اور اس کے اندر کام کریں اور ہم اتنا کما رہے ہیں۔ کچھ ٹک ٹاکر بھی تھے لیکن زیادہ تر یوٹیوبرز تھے جن کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ میں اگر آپ کو نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو ان کی وجہ سے جب پاکستان کا نقصان ہوا تو لازمی سی بات ہے ادھر سے پاکستان کا نیٹ ڈپازٹ پازیٹیو میں چلا گیا۔ اکاؤنٹ مینیجر کے حوالے سے میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ یہ بہت کمینے، کتے، گھٹیا اور کچھ ایسے لفظ ہیں جو مجھ سے سننے والے یہاں کے اوپر، چونکہ زیادہ تر فیمیلز ہیں تو میں ان کے اوپر بول نہیں سکتا۔ یہ انتہا درجے کے، میں اب گالی نہیں دینا چاہتا، کمینے ہیں، گرے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ہیں پاکستانی، ان کی وجہ سے بھی لوگ۔ تو جب ان کا نیٹ ڈپازٹ پازیٹیو میں گیا، ہر مہینے پاکستان سے ملینز کے حساب سے پیسہ جا رہا تھا، تو انہوں نے قانونی طور پر تو لے کر نہیں گئے، یہ غیر قانونی طور پر لے کر چلے گئے۔ جب غیر قانونی طور پر لے گئے تو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس بنا۔ اچھا ہوا پھر بھی کچھ نہیں ہے، انہوں نے میسیجز کیے، ابھی بھی پاکستان میں لوکل بینک ڈپازٹ دونوں بروکرز بلکہ اور جتنے بھی نام تھے سب کا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک فائدہ ضرور ہوا کہ جو یوٹیوبرز وغیرہ تھے یا جو اس طرح کے معاملات تھے ان کو انہوں نے کنٹرول کر لیا اور پاکستان کو تھوڑا سا بہتر کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا ایک چیز، آج 1 اگست 2023 ہے، ہمارے زندگی میں سم ٹائم ہم لوگ کمزور لوگ ہیں تو کچھ معاملات پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر میں سیاسی طور پر بات کروں، تحریک انصاف مشکل میں ہے، جو بندہ نام لیتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم غریب لوگ ہیں تو ہم لوگوں کو سیاسی پارٹیاں بھی استعمال کرتی ہیں۔ تو اگر ہم ان دنوں کے اندر اپنے گھر کے چھت کے اوپر یا اپنے فیس بک وال کے اوپر پی ٹی آئی کے نعرے لگانا شروع کر دیں تو ہمیں کل اٹھا لیا جائے گا۔ ہوگا کیا؟
کسی نے سیاسی جماعت نے تو کچھ بولنا ہی نہیں ہے. وہ کیا کریں گے؟ وہ ہم کو اٹھا لیں گے، ہمارے بچے آئیں گے، ترسیں گے. ہم لوگ چونکہ غریب لوگ ہیں تو ہم لوگ تازہ آمدن سے اپنے گھر کا سرکٹ چلاتے ہیں، تو ہمارے گھر کا سرکٹ رک جائے گا. تو میرے اپنے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت پرابلمز میں، مشکل میں. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان دنوں ہم اس مشکل لوگوں میں سے سائڈ پہ ہو جائیں. ہمیں کون سی اتنی ضرورت ہے؟ تو اسی طریقے سے جن بروکرز کا نام آیا ہوا ہے منی لانڈرنگ کے اندر، تو بہتر یہ ہے کہ ان بروکر سے سائڈ پہ ہو جائیں. اگر نہیں ہوں گے تو خدا نہ خواستہ وہ کام ہو جائے جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا تھا، تو ہمیں بھی کل ویڈیو بنا کر سینڈ کرنی پڑے گی کہ ہم لوگ معافی مانگتے ہیں فلاں، مطلب ذلیل ہوں گے، مشکل میں ہیں، جابز ہوں گی، جاب چلی جائیں گے. تو اسی طریقے سے یہ بروکر بھی تھوڑے مشکل میں ہیں. تو جب کوئی چیز مشکل کے اندر ہوتی ہے تو اس ٹائم کے اوپر اس کے ساتھ عقل کا تقاضا نہیں ہوتا. تو میرے سب سے زیادہ تعلقات ہیں، میرا سب سے زیادہ بزنس، لیکن مشکل وقت میں جب یہ بروکرز غلط ہیں، انہوں نے لوگوں کو نقصان کروایا ہے. میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں، انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے ظلم کیے ہیں. ان کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں. ان کی وجہ سے یوٹیوبرز نے اپنا گندا کام، ٹھیک ہے ایک فارس کا یوٹیوبر ہے وہ بنا دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک ٹریڈنگ کا یوٹیوبر ہے اس کو بنا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک پرینک والا یوٹیوبر صرف یہ بات بول دے کہ بھائی آپ اس فیلڈ کے اندر آئیں گے تو پیسہ ہی پیسہ ہے، کاپی ٹریڈنگ کریں گے، اور اس کو کنفرم بتایا کہ اگلا بندہ نقصان کے اندر ہوگا، وہ بہت بڑی زیادتی. آپ ٹریڈنگ کی ایڈورٹائزمنٹ ٹریڈرز کے درمیان کریں. آپ ٹریڈنگ کی ایڈورٹائزمنٹ پرینک والوں کے درمیان جب کریں گے تو وہ پرینک والا بندہ جب اس فیلڈ میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ 100% نقصان ہی ہوگا. تو میں بھی ان کو مشکل وقت میں بائے بائے ٹائی ٹائی کر کیا ہوا. تو بہتر ہے بروکر کو چھوڑ دیں. آج آپ کو سب یوٹیوب کے اوپر ملیں گے، فیس بک کے اوپر ملیں گے، آئی بیز ملیں گے، اور انٹروڈیوس کرنے والے ملیں گے. یہاں کچھ نہیں ہوتا. بھائی خدا کے لیے میں ایک چیز بتا رہا ہوں، مشکل وقت میں یہ ایسے کمینے لوگ ہیں یہ آپ کا فون بھی نہیں اٹھائیں. تو ان بروکر سے جن کے نام آئے ہوئے اسپیشلی طور پر اجتناب کریں. کافی اچھے بروکر بھی چل رہے ہیں، ان کے منی لانڈرنگ وغیرہ کا اتنا سین نہیں ہے، تو ان کے اوپر کوئی نام شام کچھ بھی نہیں ہے. کون کون سے ہیں، کس کس ٹائم ہوگے، تو وہ میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی سوال مند پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.